جی ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے ہم کو آج شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، یعنی خاص فضل اور عنایت سے ان کو نوازا. سورہ سبا ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو سورتوں کا گروپ ہے پانچواں، جس کی پہلی سورہ سبا ہے، اس میں جو مضمون ہے خاص طور پر، اگرچہ کہ تمام مضامین جو قرآن مجید کے دوسرے گروپس میں بھی بیان ہوئے ہیں، اس میں بھی وہی ہیں: توحید، آخرت، رسالت، مگر اس میں خاص طور پر ایمفسس توحید پر ہے. اور پہلی دو صورتیں جو جیسا کہ قرآن کا اپنا ایک نظام ہے، یہ دونوں جوڑا ہیں، اور دونوں کا مضمون توحید کے معاملے میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف متوجہ کرنے کا ہے. چنانچہ یہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے کہ دونوں صورتوں کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے. اس کی پہلی 9 آیات ہم پڑھ چکے، اور اب 10ویں سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر قریش کے لیڈرز کو متوجہ کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کی داستان بیان کر رہے ہیں، ان کی سرگزشت، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور ان کو اللہ کی طرف سے غیر معمولی نعمتیں، اللہ کی عنایتیں ملیں. اس کے باوجود وہ شکر گزار رہے. یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دولت مند ہونے کا، صاحب حیثیت ہونے کا اور اقتدار میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت کو بھول جائے. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو مشکل حالات میں، تنگی کے حالات میں بھی اور فراوانی کے حالات میں بھی، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یعنی ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل اور عنایت عطا کی. داؤد علیہ السلام، یہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ میں معلوم ہوا کہ جب طالوت و جالوت کی جنگ ہوئی تو اس میں طالوت کے لشکر میں بالکل نوجوان ینگ داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے جالوت جیسے بڑے انسان کو، قوت والے بادشاہ کو ڈھیر کر دیا. اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی میں بہت اضافہ ہوا، اگرچہ کہ وہ کسی بہت اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کی شروع میں وہ حیثیت نہیں تھی، مگر وہ واقعہ گویا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. اور طالوت کے انتقال کے بعد ان کو پہلے کچھ قبائل میں حیثیت ملی ان کا سردار بننے کی، اور پھر تمام بنی اسرائیل کے قبائل نے مل کر ان کو اپنا سردار بادشاہ مان لیا. اور اس کے بعد اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر کی حیثیت سے بھی چن لیا. اور ان کے ہاں جو اللہ کی طرف رجحان تھا، جو ان کی ایک غیر معمولی ان کے اندر شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار، اس کے ادراک کا ان کے ہاں پایا جاتا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو خصوصی اپنی مدد سے نوازا. فرمایا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، خاص طور پر داؤد کے لیے ہم نے پہاڑوں کو بھی یہ کہا کہ اے پہاڑوں، اوبی معہ، تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم آہنگ ہو جاؤ، والطیر،
اور پرندوں کو بھی یہی ہدایت کی، پرندوں کو بھی یہی حکم دیا گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس سوز و گداز سے وہ اللہ کی حمد کرتے، جو پھر زبور میں ان کی حمد شامل ہے، اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کے حمد کے ترانوں پر وہ مشتمل ہے. داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرتے، اس کی حمد کرتے، تو وہ اتنی غیر معمولی ہوتی، اس کے اندر اتنی تاثیر ہوتی کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم ہو گیا کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی اس تعریف میں، اس حمد میں شامل ہو جائیں. ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا کیفیت تھی، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کیفیت، جو اس کا نتیجہ نکلا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف ایک بے پناہ تاثیر پیدا کرتی تھی. وہ ماحول ایسا بن گیا کہ جس ماحول میں پھر معلوم ہوتا ہے کہ چرند و پرند اور پہاڑ سب شامل ہو جاتے. ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایسا نظر آتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ پہاڑوں کی بھی اس میں شرکت ہوتی اور پرندوں کی بھی شرکت ہوتی. نوعیت کیا ہے اس کی ہوتی ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ریئل اللہ کی جانب سے ایک معجزانہ مدد تھی کہ جو ان کے درد، ان کے سوز، اللہ کے ساتھ تعلق، شکر گزاری کا بے پناہ جذبہ اور ان کی خوبصورت آواز سب مل کر ایک غیر معمولی کیفیت پیدا کر دیتے. فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا. پہلی بات جو بیان کی اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں جیسے تم قریش کے پاس شر کے بڑے مواقع ہیں، تمہیں اقتدار حاصل ہے، تم جس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہو اس میں تم نے اپنے لیے جو برائیاں پسند کی ہیں اس میں بھی تم بہت آگے بڑھ گئے ہو، لیکن ہماری اس دنیا میں خیر کے بھی بڑے مواقع ہیں، اور وہ لوگ کہ جو خیر کو، شکر گزاری کو، نیکی کو اختیار کرتے ہیں، ان میں بھی بہت آگے بڑھنے کے ہم نے امکانات پیدا کیے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک بے پناہ ایک مثال داؤد علیہ السلام کی ہے. ساتھ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی ان کے زمانے میں لوہے کو پگھلا کر مختلف کاموں میں استعمال کرنے کا طریقہ، اس کی جو صنعت تھی اس نے غیر معمولی ترقی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان جو بھی ترقی کرتا ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے. یقیناً اس کی عقل استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ عقل بھی اللہ نے دی ہے، اس عقل کے استعمال کے مواقع بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو چنانچہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی کہ جس میں لوہے کو پگھلا کر اس سے مختلف مصنوعات بنانے کا جو ایک امکان پیدا ہوا ان کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی ہماری جانب سے ان کو یہ ٹیکنالوجی دریافت کرنے کا ان کو اور ان کے کارندوں کو یہ موقع مل گیا. ان کے لیے نرم کر دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کہیں نا کہ شاہ جہان نے تاج محل بنایا، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں، اس کے حکم سے، اس کی سپرویژن میں، اس کی ہدایات کے مطابق. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا اور وہ پتھر اٹھا کے لے جاتا تھا. تو داؤد علیہ السلام کے معاملے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے خاص مہربانی سے یہ فیصلہ ان کے زمانے میں، ان کی سلطنت میں ہوا، اور یہ صنعت اس نے ترقی حاصل کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، یعنی یہ یوں ہوا کہ تم کھلی کھلی، ڈھیلی ڈھالی، تم پوری طرح سے زرہیں بناؤ۔ زرہیں ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں جنگ ہوتی تھی، اور اگر اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھی کرتے تو جہاد ہوتا تھا، تو اس میں جنگ کے پہلو سے جو ایک بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کہیے یا غیر معمولی جو ایک امکان تھا دشمن کے مقابلے میں کامیابی کا، وہ ان زرہوں سے تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لوہے کو نرم کرنے کی صنعت ان کے ہاں بن گئی، اس کے نتیجے میں اس کا بھی امکان ہو گیا کہ لوہے کے ایسے لباس بنے کہ جو ایک جانب لباس ہوں ڈھیلے ڈھالے جن کو آپ پہن سکیں، اور دوسری جانب وہ بالکل وہی کام کریں کہ جو جنگ کے موقع پر دشمن کے وار کو پسپا کرنے کے لیے انسان کو پیش آتی ہے ضرورت جس کی۔ سو اس کو بیان کیا کہ یہ لوہے کے نرم ہونے کے نتیجے میں ہم نے ان کو مزید یہ ہدایت کی یا ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس کو اختیار کریں۔ وقدر فی السرد، اور یہ بھی کہ تم اس کی بناوٹ میں اس کو پورے تناسب کے ساتھ، پورے بیلنس کے ساتھ یہ سب کچھ حاصل کرو، یعنی جو بھی تم لباس بناؤ لوہے سے وہ ایسا ہو کہ بالکل مناسب ہو، آپ کہیے کہ صحیح فٹنگ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی رکھنا، کوئی کمی نہ ہو۔ یہ ہم نے کہا، یعنی مطلب یہ کہ ہماری مہربانی اور عنایت سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن فرمایا کہ وَعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو۔ یہ در حقیقت اللہ کا پیغام ہے ہر دور میں، اور اس دور میں بھی، کہ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی محنت سے، آپ کو اپنی تحقیق سے، آپ کو اپنی تعلیم سے دنیا میں کسی فیلڈ میں بھی غیر معمولی ترقی حاصل ہو رہی ہے، اچیومنٹ حاصل ہو رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپے سے باہر ہو جائیں اور آپ ایک ایسا رویہ اختیار کرنے لگیں کہ جس کے بعد آپ کسی کو کھاتے ہی میں نہ لائیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ سب کچھ کرنے کا ان کے لیے امکان پیدا کر دیا، اور ساتھ ان کو یہ ہدایت کی کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ٹھیک رکھو، نیک اعمال کرو۔ یعنی اس میں تمہیں جو کچھ حاصل ہوا ہے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ تم یہ سمجھو کہ تم سب سے آگے بڑھ گئے ہو اور اب اس کے بعد تمہیں کون پوچھنے والا ہے۔ فرمایا انی بما تعملون بصیر، یقیناً میں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سب ترقی کے بعد کیا تم اخلاقی تقاضے پورے کر رہے ہو، اپنی اس ترقی کو کیا تم اللہ کی عنایت مان رہے ہو، کیا تم اس اپرچونٹی کو ایک امانت سمجھتے ہوئے اس سے بہترین فائدے اٹھا رہے ہو، حاصل کر رہے ہو اپنے لیے اور اوروں کے لیے یا نہیں۔ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، شاذ کبھی کیا ہو کہ وہ براہ راست کوئی اپنا معجزہ دکھائیں لوگوں کو جس کو دیکھ کے لوگ حیرت میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں بھی معجزوں کے مطالبات کو اسی لیے مسترد کیا کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی مدد آتی ہے تو اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اسباب کے ساتھ، اسباب کے اندر وہ برکت پیدا کر دیتا ہے، غیر معمولی نتائج برآمد کر دیتا ہے، انسان کے ذہن کو ان گوشوں کی طرف لے جاتا ہے کہ جن کی جانب وہ از خود نہیں جا سکتا۔
اور یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ لوگ اس میں کیا رد عمل شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی سوچنا شروع کرے، آدمی تجربہ کرنا شروع کرے اپنی لیبارٹری میں، ادروائز، اور ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری اس کو اچیومنٹس، اس کو نئی نئی چیزیں دریافت ہونا شروع ہوں، تو دل میں یہ غلط فہمی تو پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں. ایک بے وقوف آدمی تو یہی سوچے گا، یار دیکھو میں نے یہ محنت کی ہے تو یہ ساری اچیومنٹس میری ہیں. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا چیز ہو یار. مطلب تم کتنا بھی سوچ لیتے، کتنا بھی غور کر لیتے، کتنی بھی تم تحقیق کر لیتے، کتنی بھی تم پہلے کی چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اگر تمہارے لیے حالات سازگار نہ کیے جاتے تو تم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو جو تم عمل کر رہے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں. تو یہ خاص طور پر قریش کے لیڈرز کو پس منظر میں اگر رکھیں تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک تم ہو کہ تمہارا یہ رویہ ہے کہ ذرا سی دنیا کی کچھ حیثیت تمہیں مل گئی ہے اور تمہاری اکڑ کا یہ عالم ہے کہ تم ہمارے پیغام کو اور ہمارے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور کہاں یہ ہمارے بندے داؤد کہ جن کو اس قدر ہم نے نوازا، دنیاوی ترقی دی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کو جتنا پاتے اتنا ہی زیادہ وہ شکر گزار ہوتے اور اخلاقی جو حدود ہیں ان کے اندر وہ رہتے، اور اللہ تعالیٰ سبھی سے یہ چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ قریش کو یہ خطاب یا ان کا جو پس منظر میں ان کی جو حیثیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقی لوگوں کے لیے پیغام نہیں ہے. ایک قرآن مجید کا پیغام ہوتا ہے خاص اس موقع پر کہ جب وہ نازل ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو موجود تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اکثر ایسا ہے کہ وہ جنرلائز بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سبھی کے لیے ہے، جن کو بھی اللہ دنیا میں ترقی سے نوازتا ہے ان سے پھر یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ایکنالج کریں کہ اس کے پردے میں اصل میں اللہ کی مدد ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. ولی سلیمان الریحا، اسی طرح سے سلیمان کے لیے بھی ہم نے ہوا کو خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا. یعنی اس کو پھر واضح کیا کہ وہ کیا ہے، غدوہا شہر و رواحہا شہر، یعنی اس کا جانا بھی مہینے میں ہوتا اور اس کا آنا بھی، لوٹنا بھی مہینے میں ہوتا. یہ اصل میں وہ انداز ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ عامل کا ذکر کر کے معمول مراد لینا. عامل یعنی ہوا، معمول یعنی جہاز، پانی کا جہاز. تو پانی کے جہاز کا جانا ایک مہینے کا ہوتا سفر، اور واپسی ایک مہینے کی ہوتی. یہ کیسے ہوتی؟ انہوں نے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کا بحری بیڑا تھا اس میں ہوا کے رخ کے ذریعے سے اس کو اپنے لیے سازگار کرنے کے ذریعے سے جو بڑے بڑے جہازوں کے سفر دور دراز کے علاقوں تک کے لیے ممکن بنا دیے، یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہوا موجود تھی، جہاز بنانے کی ٹیکنالوجی کے امکانات موجود تھے. بھائی اگر پانی میں صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ جہاز کو اپنے پیٹھ پر اٹھاتا تو یہ سب کچھ انسان نہیں کر سکتا تھا. تو یہ امکانات موجود تھے. ان کو اللہ نے، ان کو اور ان کے زمانے کے لوگوں کو وہ عقل دی، حالات ماحول سازگار کیا، اور اس سب کو یوں بیان کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا جو ایک حقیقت ہے. تو اسی طرح سے جیسے کہ داؤد کے معاملے میں ہوا علیہ السلام، ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں بھی بالکل یہی ہوا کہ ہم نے خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا ہواؤں کو کہ ایسا ہوتا کہ ایک مہینہ ہوتا اس کا آنا، اور اسی طرح سے ایک مہینہ یعنی ایک مہینے میں وہ جاتے اور ایک مہینے میں آتے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. یعنی وہی بات جو لوہے کے معاملے میں کی تھی داؤد علیہ السلام کے معاملے میں، یہاں تانبے کے معاملے میں ان کے صاحبزادے کو
یعنی ان کے زمانے میں ان کے لوگوں کو جو اس کام میں لگے ہوئے تھے ان کے لیے یہ ممکن کر دیا کہ بڑے پیمانے پر تانبے کو پگھلا کر اس سے مختلف اشیاء بناتے، اور یوں ظاہر ہے کہ ان کو ترقی ہوتی، ان کو وسائل حاصل ہوتے، ان کی ضروریات پوری ہوتی۔ تو فرمایا کہ اصلنا لہو عین القطر، ہم نے ان کے لیے تانبے کو بہا دیا، یعنی اس کا چشمہ ہے کہ جو جاری کر دیا۔ ہم نے کر دیا وہی بات جو پہلے ہوئی کہ ہمارے ان اسباب کی وجہ سے کہ جو ان کو میسر تھے، ہماری طرف سے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جو عقل، جو جستجو، جو تحقیق کا امکان ملا اس کے نتیجے میں، اور اس سب کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو صورتحال سازگار بن گئی جس سے کہ ان کو اس میں اچیومنٹس اور کامیابیاں حاصل ہوئیں، یہ سب ہماری طرف سے تھا۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی مہربانیوں کے پہلو سے دیکھنے کی توفیق دیتی ہے چیز، کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے اور اس کی طرف سے گرین سگنل اور آسانی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور سلیمان کے لیے اس کے علاوہ جنات کو بھی ہم نے خدمت میں لگا دیا۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ کہ جو ان کے رب کے اذن سے ان کے آگے کام کرتے۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے، خدمت کرتے ان کے آگے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، یعنی ان کے رب نے یہ بھی ممکن بنا دیا کہ سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیں۔ وہ سرکش جنات کے جو عام طور پر ظاہر ہے کہ کسی کے قابو میں انسانوں کے تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ان کے کام میں لگا دیا، اور ان کے بارے میں یہ طے کیا کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، کہ جو ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا، سرتابی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی جانب سے جو جنات کے لیے پابندی تھی کہ اب وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت کریں، ان کے احکام کے مطابق جو ان کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ اس کو نبھائیں، تو یہ بھی ساتھ ان کو ایک تھریٹ تھا کہ وہ پینلائز کیے جائیں گے، ان کو سزا ملے گی اگر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ سو معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروپ تھا جنات کا کہ جو ان کے ساتھ موجود تھا ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور اللہ کی طرف سے مامور تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، وہ ان کے لیے کرتے، یعنی سلیمان کے لیے کرتے جو وہ چاہتے، جو سلیمان چاہتے۔ سلیمان ان سے جو کام کروانا چاہتے وہ کرتے۔ من محاریب، مثال کے طور پر وہ محرابیں بناتے۔ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں محرابیں بڑی بڑی عمارتوں میں ہوتی تھیں۔ سو گویا کہ محرابیں بنانے سے مراد عمارتیں بنانا، بڑی بڑی شاندار عمارتیں ہیں کہ جو ان کے زمانے میں بنی، اور ان کی غیر معمولی ان کی حیثیت میں یہ پہلو شامل تھا کہ وہ جنات کی کنٹریبیوشن اور ان کی لیبر کے نتیجے میں پاسبل ہوئی۔ فرمایا کہ محاریب بناتے و تماثیل، اور مجسمے۔ مجسمے معلوم ہوتا ہے تورات سے بھی کہ اگر تو کسی مذہبی تقدس کے پہلو سے بنائے گئے ہیں اور ان کی کہیں پرستش ہونا کرنا مقصود ہے تو وہ ناجائز ہے۔ یہی چیز احادیث میں بھی ہے۔ لیکن اگر تصاویر یا مجسمے اس کے بغیر ہیں اس مقصد کے، تو پھر تو یہ قرآن کی یہ آیت اس بات کی نص ہے
کہ اس میں کوئی حرج کیا، پیغمبر نے بنوائے۔ اصل میں یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کہیں سے آئسولیٹڈ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بات مشہور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دین نے جو بات کی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو مشہور بات ہے وہ دین بن جاتی ہے۔ تو یہ بات قرآن سے واضح ہو رہی ہے کہ وہ شیاطین، وہ جنات عمل کرتے، محنت کرتے ان کے لیے جو وہ چاہتے، اور وہ بناتے ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، یعنی محراب، عمارتیں اور تماثیل اور مجسمے، یعنی جو آرٹ کے نمونے تھے، جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی یا شرک کے پہلو کو ان کے اندر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اس میں پایا جائے۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور اسی طرح سے یہ جنات بناتے بڑے بڑے حوض جیسے دیگیں، حوض جیسی دیگیں، لگن، وقدور الراسیات، اور ایسی دیگیں کہ جو پہاڑ جیسی ہوں، یعنی جو جمی ہوئی ہوں چونوں پر، بہت اونچی پہاڑ کی مانند۔ یہ قدور الراسیات جو ہے، یہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس زمانے میں کسی بڑے آدمی کی فیاضی کے لیے بیان کیا جاتا کہ اس کے ہاں تو عالم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر ان کی جو دیگیں ہیں بہت بڑی، بہت بلند ہوتی۔ جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ اللہ کے بندے تھے، ان کو اللہ نے جو ترقی کے مواقع دیے اس میں انہوں نے خوب ترقی کی، بڑے بڑی بلڈنگ بھی بنی، بڑے بڑے مجسمے بھی بنے، آرٹ کے بڑے بڑے نمونے بھی سامنے آئے۔ اگر یہ اخلاقی طور پر اور توحید کی انحراف کے پہلو سے اپنے اندر کوئی خامی نہیں رکھتے، کوئی برائی نہیں رکھتے، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور ان کے ہاں اس میں بہت ترقی اور اس میں بہت کچھ انہماک کے ساتھ ساتھ بہت فیاضی بھی تھی، یعنی غریبوں کے لیے بندوبست، غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو بڑی بڑی دیگوں کا ذکر ہے یہ اسی پہلو سے ہے۔ اگر وسائل بہت زیادہ ہوں اور اگر ترقی کسی قوم نے کی ہو، اور اس میں جہاں غریبوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی عمارتیں اور دوسری چیزیں ہوں، تصویریں اور مجسمے ہوں، ظاہر ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے، لیکن بعد کے ادوار میں اور بھی اسی پہلو سے آرٹ اور کلچر کے اگر نمونے ہوں تو ان کے اندر ایک توازن کے ساتھ توجہ اور انہماک میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے اسوہ حسنہ میں جو ہم کو بہت زیادہ ان چیزوں سے دوری نظر آتی ہے، اس کی وجہ بھی اگر ان احادیث اور روایات کو سامنے رکھیں کہ جس میں وہ بیان ہوتی ہیں، تو آپ کے بیانات سے اور آپ کے فیصلوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ چونکہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے ان لوگوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار بن گئے تھے کہ جو اس مسجد نبوی ہی میں لوگ تھے بہت غریب، اس چبوترے میں اصحاب الصفہ جو تھے، جن کو صبح و شام کھانے پینے کے بھی ایک زمانے میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں، تو آپ نے خاص اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کیں کہ جس میں آپ نے پھر بیان بھی کیا کہ میں اس طرح کے پردے بھی اپنے ہاں نہیں لٹکاؤں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی پالیسیز میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے تو بہت شاندار زندگی گزاری، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس سے بالکل برعکس ہے، وہی اللہ ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے، اسی کی وحی کی روشنی میں انہوں نے بھی تمام معاملات کیے، اور آپ کے سلسلے میں بھی ایسا ہوا۔ یہ حالات کا فرق ہے، ان کے ہاں حالات جو تھے وہ بہت فراوانی کے تھے، اور اس وجہ سے اللہ کی رہنمائی میں
وہ سب اللہ کی نعمتیں جو قرآن بیان کرتا ہے نا کہ کس نے حرام کی ہیں، وہ زینتیں، خوبصورتیاں جن کو اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، تم ان کو بتا دو کہ یہ اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی، تو ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ ان کو یہ بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش کو، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں، اور اس بات کو کہ دوسروں کا حق نہ دیا جائے اور ان سے ان کا حق چھینا جائے، اور اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو اس نے نہیں کہی، اور یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اگر اس طرح کے مسائل سے آزاد ہو کر اس دنیا کی نعمتوں کو ایسے استعمال کیا جائے کہ ان کے اندر بہتری، ایکسلنس اور خوبصورتی پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف جھکاؤ اور اس کی شکر گزاری کی طرف میلان بڑھے، تو یہ قطعاً ناجائز نہیں ہے۔ لیکن وہی بات کہ اس میں وہ توازن ضروری ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہاں محرابیں تھیں اور مجسمے تھے، ساتھ ہی یہ بات واضح فرمائی کہ بڑے بڑے ان کے ہاں دیگیں تھیں، لنگر تھے جن سے کہ غریبوں کی مدد ہوتی تھی۔ اعملوا آل داؤد الشکر، داؤد کے گھر والوں تم شکر ادا کرتے رہو، یعنی تم ایسا رویہ اختیار کرو کہ تم اپنے رب کا جو اس نے تم پر عنایتیں کی ہیں اس کے شکر گزار ہو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور یہ واضح کر دیا کہ بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں جو حقیقی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لوگوں کو اللہ اپنی مہربانی سے اتنا دیتا ہے کہ جتنا وہ ڈیزرو نہیں کرتے، ان کے اپنے امکان میں وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ لوگ جب اللہ کی مہربانی سے ترقی کرتے ہیں اور بہت بہتر حالات تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ اسی کے تناسب سے وہ شکر گزار بھی ہوں۔ بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً تم انہی میں سے ہو کہ جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، مگر یہ توفیق کم لوگوں کو ملتی ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ اب ظاہر ہے پھر اگین پس منظر میں رکھیے مکے کے لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، فرشتوں کو پکارتے تھے، جنات کو پکارتے تھے، بزرگوں کو پکارتے تھے، اور جنات کے معاملے میں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ غیب کی ساری خبریں جانتے ہیں، ان سے اگر آپ نے رابطہ کیا تو یہ آپ کو سارا غیب بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جنات تھے کہ جو ان کے خادم بن گئے تھے، فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، ما دلہم علی موتہ، تو ان کو ان کی موت کے بارے میں نہیں پتہ دیا کسی چیز نے، الا دابۃ الارض، سوائے زمین کے کیڑے، تاکل من ساعتہ، جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ یعنی زیادہ امکان ظاہر یہی ہے کہ دیمک ان کے عصا کو لگ گئی جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ فلما خر، پھر جب وہ گر گئے تو تبینت الجن، تو جنوں کو یہ بات معلوم ہوئی، ان پر یہ حقیقت کھلی، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوا یوں کہ جیسا کہ معمول تھا، سلیمان علیہ السلام اپنی وہ جو کچھ بھی پروجیکٹس تھے کنسٹرکشن کے، اس میں وہ نکلتے، اور دائرہ ان کی حیثیت تھی، ان کا روپ تھا ان کی موجودگی میں۔ جیسے انسانوں کا معاملہ ہے، جنات بھی اسی طرح سے الرٹ ہو جاتے کہ باس سامنے موجود ہیں، سو وی مسٹ ڈو اٹ پراپرلی۔ تو لگتا یہی ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے،
لیکن اللہ نے کچھ ایسا اہتمام کیا کہ وہ اپنے عصا پر کھڑے رہے، اور کتنا عرصہ، ظاہر ہے یہ الگ معاملہ ہے، اس کی تفصیلات میں مختلف باتیں ہیں، لیکن وہ اتنا عرصہ تھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، روح قبض ہو چکی تھی، لیکن ان کا جسم موجود تھا، اور وہ کچھ ایسا اینگل تھا، کچھ ایسا بیلنس تھا کہ ہی اسٹیٹ دیئر اسٹینڈنگ، اور یا ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن دیکھنے والے کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ زندہ ہیں یا نہیں، اور اسی غلط فہمی میں کہ وہ زندہ ہیں، ان کی ظاہری حیثیت کو دیکھتے ہوئے جنات نے اپنا کام جاری رکھا۔ ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2-4 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک عرصہ تھا، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ 2-4 منٹ یا 2-4 گھنٹوں میں دیمک لڑکے نہیں لکڑی کو بالکل کھوکھلا کرتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اور جب دیمک اس کو کھوکھلا کرنے میں کامیاب ہو گئی اور وہ جو دباؤ تھا اس کے نتیجے میں وہ گر پڑے، تو احساس ہوا جنوں کو کہ اگر ہم غیب کی ساری خبریں جانتے ہوتے تو پھر ہم رسوا نہ ہوتے، یہ ہماری بے عزتی نہ ہوتی، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم ان کو یہ سمجھ کے کہ وہ زندہ ہے، ہم اپنی فٹیگ میں لگے ہوئے تھے، کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بتائی یہ بات کہ یہ لوگ جو جنات کے بارے میں یہ نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب کی ساری خبروں سے واقف ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کہیں کوئی سن گن لے لیتے ہیں وہ، جب وہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتوں کو انفارمیشن ملتی ہے، اس میں بھی کتنی بات صحیح ہے کتنی غلط ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر لوگوں کو ان کے بارے میں یہ اعتماد ہونا شروع ہو گیا کہ اگر ان سے کوئی بات معلوم ہو جائے تو بس اب یہی آخری بات ہے، گویا کہ وحی الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، ان کو کچھ خبر نہیں کہ غیب میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہ خبر رکھتے ہوتے تو پھر ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ سلیمان کے انتقال کے بعد جب وہ وہیں پر ایسے کھڑے رہے جیسے کہ وہ موت سے پہلے کون کا معاملہ تھا، وہ اگر یہ جانتے ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کام کو جاری نہ رکھتے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کافی دیر تک جاری رکھا، تا وقتے کہ سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، اور اسی طرح سے سبا والوں کے لیے ان کے رہنے کی جگہ، ان کے مسکن ہی میں بہت بڑی نشانی تھی۔ یعنی یہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ اس بات سے بھی واقف تھے کہ ان سے پہلے ایک قوم تھی، قوم سبا، جو معلوم ہوتا ہے کہ جس کی کوئی عمر کوئی 1000 برس کی تھی، یعنی وہ پوری جو قوم ہے اس کا زمانہ۔ یمن میں یہ لوگ آباد تھے، اور ایک زمانے میں ان کو بے پناہ ترقی حاصل ہوئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی ناشکری پیدا ہو گئی، ان کا رویہ بھی اللہ کی عنایات کے معاملے میں یہ ہونے لگا کہ وہ ناگواری کا اظہار کرتے اور اس کی مہربانیوں کو اکنالج نہ کرتے، تو بالآخر وہ قوم پوری کی پوری تتر بتر ہو گئی، اس کا صفایا ہو گیا۔ تو یہ اب قریش کے لوگوں کو ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سبا والوں کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے رہنے کی جگہ میں بہت بڑی نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کے لیے باغ تھے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، یعنی باغوں کی قطاریں تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 2 باغ تھے، وہ باغ ایسے تھے کہ چلتے جا رہے تھے، جیسے شاہراہ کے دائیں جانب اور بائیں جانب۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور یہ جو نعمتیں ان کو ملی تھیں یہ گویا کہ ان کو کہہ رہی تھیں کہ تم اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ بھی اور اس کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ قرآن میں کئی جگہوں پر بات بیان ہوئی ہے اس طرح سے کہ
کوئی بات بیان کی جاتی ہے اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں کہی جا رہی بلکہ زبان حال سے کہی جا رہی ہے. یعنی جو صورت حال ہے وہ گویا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایسا کرو. تو یہ صورت حال کہ ان کو اپنے علاقے میں باغات کی دو قطاریں ایسی میسر آئیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی گھنے درخت ہیں جنگلات کی صورت میں، اس میں پھل بھی ہیں، یہ سب ان کو میسر آیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ صورتحال ان کے سامنے آئی تو وہ ان کو انوائٹ کرتی کہ وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں. بلدتن طیبتن ورب غفور، زمین زرخیز و شاداب ہے اور رب بخشنے والا ہے. یعنی کیا ہی عمدہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. یہ چیز بھی میسر ہے کہ ان کے پاس جو زمین ہے وہ زرخیز ہے، وہ خزانے اگل رہی ہے، اس میں جو کچھ ان کی ضرورتیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. اور دوسری جانب وہ رب ہے کہ جو اگر ان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار بھی ہے. اس سے زیادہ بڑھ کر انسان اس دنیا میں اور کیا توقع کر سکتا ہے کہ انسان کو میسر ہو، حاصل ہو. تو اللہ نے اپنی عنایات کی ان کے اوپر حد کر دی، بے پناہ ان کو نعمتوں سے نوازا. مگر فعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا، یعنی بے اتنائی اختیار کی، سرتابی کی. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر پھر بند کا سیلاب بھیج دیا. معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے کو روکنے کے لیے اور اس کے ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بندوبست کیا تھا بند کا، جو ٹوٹ گیا. وہ ان کا سارا نظام تل پھٹ ہو گیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی عطل خمط، فرمایا کہ جب یہ ہوا تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے دو ایسے باغوں میں ان کے باغوں کو بدل دیا کہ جن میں ایسے پھل آئے ذوات اکل خمط، جو بد مزہ تھے. وعطل وشیء من سدر قلیل، وعطل، اور ایسے درخت کے جو ایسی جھاؤ کے درخت، و شیء من سدر قلیل، اور بس تھوڑے بہت بیری کی جھاڑیاں تھیں جو ان کو ہاتھ آئیں، جو اگتی تھیں. یعنی وہ ایک پانی کی فراہمی کا نظام تھا بند کی شکل میں، جو نظام خراب ہو گیا، جو نظام بند کے ٹوٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر وہ جو باغ تھے وہ باغ اجڑ گئے اور ان کی جگہ پر جو کچھ اب نکلتا وہ بالکل بیکار قسم کی چیزیں تھیں، جس میں پھل بھی تھے وہ بھی بدمزہ تھے، اور بس کچھ جھاڑیاں تھیں، کچھ تھوڑے بہت ان کو بیر حاصل ہوتے. فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کے ناشکری کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور کیا ہم بدلہ دیتے ہیں کسی اور طرح سے سوائے ناشکروں کو اس نوعیت کا. یعنی ایسا بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں دیتے. ظاہر ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا، اس میں بھی اگر آپ اس کی ٹیکنیکل انالیسس کریں تو کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ فالٹ تو کہیں ہوئی ہوگی، کسی کی طرف سے کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی غلط فیصلہ ہوا ہوگا. ہر اس معاملے میں کہ جس میں انسانوں کو پرابلم آتی ہے، وہ اگر اللہ کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ بالعموم بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ کہیں سے ان کی طرف سے جو ارینجمنٹ بندوبست ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، جو پلاننگ ہے وہ تل پھٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی ان کے یہاں بھی ہوا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں
وہ جو ان کو ایک بے پناہ نعمتیں ملی تھیں جن سے کہ وہ فائدہ اٹھاتے تھے، وہ ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہا سوائے کچھ ایسے ہی پھلوں کے کہ جو بیکار تھے، بدمزہ تھے، اور کچھ جھاڑیوں کے۔ وجعلنا بینہم و بین القری التی بارکنا فیہا قرا ظاہرا، اور ہم نے ان کے ان بستیوں کے درمیان کہ التی بارکنا فیہا، جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، یعنی فلسطین کی سرزمین۔ فلسطین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہی کہا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی برکتیں نازل کی، یعنی وہ بڑی زرخیز زمین ہے۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان ہم نے قرآن ظاہرہ، ہم نے ایسی بستیاں آباد کی جو سامنے راستے پر تھیں، یعنی وہ ہے نا ایک شاہراہ جا رہی ہے، آپ کی ایک جی ٹی روڈ ہے، آپ کی موٹر وے ہے، جس میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک سبا کے یمن کے علاقے سے فلسطین تک جا رہی ہیں، اور پھر درمیان میں بستیاں ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ سڑک سے کہیں دور ہیں، بلکہ عین شاہراہ پر ہیں۔ قرآن ظاہرہ یعنی وہ ایسی بستیاں کہ جو سامنے راستے پر تھیں۔ فرمایا کہ یہ ہم نے کیا فیہا السیر، کہ یہ سفر کی منزلیں ٹھہرا دی جائیں کہ آپ نکلیں۔ ظاہر ہے آبویسلی اس زمانے میں سفر اتنا تیز تو نہیں ہوتا تھا، تو آپ کو چلنے میں درمیان میں وقفے سے رکنے کی ضرورت پیش آتی کہ آپ اندھیرا ہو گیا ہے تو آپ آرام کریں، پھر صبح تازہ دم ہو کے دوبارہ نکلیں۔ تو اس مقصد کے لیے ان کے لیے صورتحال اتنی سازگار ہو گئی کہ یہ بستیاں عین اس شاہراہ پر واقع تھیں۔ سیرو فیہا لیالیہ و ایامن آمنین، یہ بھی جو کچھ ارینجمنٹ تھی یہ ان کو دعوت دیتی کہ تم دن اور رات کو سفر کرو بے خوف و خطر، تمہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، امن چین کے ساتھ تم یہ سفر کرو، اس لیے کہ یہ سارا ڈیزائن ہے یہ تم کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے کام کرو، اپنے منزلوں کی طرف بڑھو، تجارت کے قافلے لے جاؤ، واپس آؤ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو ہماری منزلوں کو دور دور کر دے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہا، بلکہ ان کا جو رویہ تھا، ایٹیچیوڈ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس معاملے میں کچھ ناشکری پیدا ہوئی۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جان بوجھ کر ناشکری کی، جان بوجھ کر ایسی فرمائشیں کی کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، جو کسی صورت بھی ان کو زیب نہیں دیتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ قرآن مجید جب کبھی بھی کوئی انسان یا کوئی قوم جان بوجھ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوتا سوائے اس کے اپنے، اس کی اپنی فطرت بگڑ جاتی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے ناکامی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کیا، یعنی اپنے رویے سے گویا کہ یہ کہا کہ یہ ہمیں کیوں ایسے بڑے مناسب ڈسٹنسز پہ یہ بستیاں مل گئی ہیں جن میں ہم ٹھہر سکتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ذرا دور دور ہو۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ ہو جاتا ہے، جب آدمی کے اندر صحیح رویہ نہ ہو تو انسان اپنی نعمتوں کو وہ اس کی قدر نہیں کرتا اور فضول قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کچھ انسان کے اندر اکڑ ہوتی ہے، کچھ انسان کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو فرمایا کہ فجعلناہم احادیث، تو کیا ہوا کہ ہم نے ان کو احادیث، افسانہ بنا دیا، یعنی گویا کہ وہ ماضی کا ایک افسانہ بن گئے۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا، ان کو پھیلا دیا، یعنی منتشر ہو گئے۔
کہتے ہیں کہ قوم سبا کے لوگ پھر اس قوم کی حیثیت سے باقی نہیں رہے. یہ اوس و خزرج جو یثرب میں تھے یہ بھی انہی کا حصہ تھے, بٹ دے ور ناٹ نون ایز قوم سبا اینی مور. کچھ یہاں چلے گئے, کچھ فلسطین چلے گئے, کچھ شام چلے گئے, کچھ اردن چلے گئے, بکھر گئے, منتشر ہو گئے. وہ قوم بحیثیت قوم ختم ہو گئی. فرمایا کہ انہی کے سے مزقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات, اس میں بڑی نشانیاں ہیں, لکل صبار شکور, ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ان کی کہانی سے, ان کے احوال سے سبق حاصل کرو. اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر گزار بنے گا, دل سے بھی شکر کرے گا, اپنے رویے سے بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازیں گے اور ترقی دیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. اس کی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی داستانیں بیان کی. لیکن اگر اس کے برعکس کچھ لوگ اللہ کی دی ہوئی عنایات کی ناقدری کریں گے, ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے, تو جو ملا ہے وہ بھی ان سے چھن جائے گا, اور یہاں بھی بربادی ہوگی اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے معاملے میں یہی طے کیا ہے کہ وہ اگر بحیثیت قوم, بحیثیت مجموعی اپنے رویے کو خراب کریں گی, صحیح رخ سے ہٹا دیں گی, تو وہ دھیرے دھیرے غائب ہو جائیں گی. رسولوں کی قوموں کے معاملے میں جو چیز کچھ سالوں میں ہو جاتی ہے, ان کے معاملے میں وہ صدیوں میں ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ سلو موشن ہوتا ہے, وہ تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ کا قانون یہی ہے کہ اگر اقوام اپنے رویے کو ٹھیک نہیں رکھتی اور وہ شکر گزاری, علم, اخلاق میں گرتی چلی جاتی ہیں, تو پھر قوم دھیرے دھیرے خاتمے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی قوم سبا کے بند کے ٹوٹنے کی طرح کا کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی عذاب بھی آ جائے, لیکن وہ یوں نہیں ہوتا جیسے کہ رسولوں کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ان کی قوم کے انکار کے اور رسولوں کی ہجرت کے بعد فوراً عذاب آ جاتا ہے. نہیں, یہ ایک گریجول ڈکلائن ہوتا ہے جو کہ کافی عرصے پر محیط ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہوا قوم سبا کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ پس منظر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے بالخصوص قریش کو کہ تم بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو. اگر تم نے اپنے رویے کو درست نہیں رکھا, کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم بھی قوم سبا کی طرح تمہارا خاتمہ ہو جائے. ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا. یا جبال اوبی ماہو والطیر, ہم نے کہا کہ پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ, والطیر, اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی کہا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد, اور یعنی نرم کر دیا, یعنی یہ کہ پوری کھلی ڈھیلی زرہیں بناؤ, اور وقدر فی السرد, اور اس کی بناوٹ میں پورا تناسب, ریشو, پروپورشن رکھو. وعملوا صالحا, اور اچھے عمل کرو. انی بما تعملون بصیر, میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, اور اسی طرح سلیمان کے معاملے میں بھی یہ ہوا کہ ہم نے ہوا کو ان کی خدمت میں لگا دیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہوا کا جانا بھی ایک مہینے میں ہوتا اور اس کا آنا بھی. یعنی میں نے پہلے گزارش کی, ہوا بول کر رائٹ. یعملون لہ ما یشاء من محارب, وہ ان کے لیے کرتے جو وہ چاہتے. وہ سے مراد جن, ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے ما یشاء,
جو وہ چاہتے، مم محاریب یعنی وہ بناتے ان کے لیے محرابوں پر مشتمل عمارتیں، و تماثیل مجسمے، و جفان کل جواب اور بڑے حوض جیسے لگن، و قدور راسیات اور پہاڑ جیسے دیگیں اونچی چولہوں پر جمی ہوئی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو داؤد کے گھر والوں شکر کے ساتھ، وقلیل من عبادی الشکور اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، ما دلہم علی موتہ، تو نہیں بتایا ان کی موت کے بارے میں ان کو، الا دابۃ الارض تأکل من ساتہ، سوائے زمین کے کیڑے نے کہ جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ فلما خرّ، تو جب وہ گر پڑے، فلما خرّ تبینت الجن، تو واضح ہوا جنوں پر، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے ہوتے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، یقیناً سبا کے لیے، سبا کی قوم کے لیے ان کے مسکن، ان کی جگہ میں بہت بڑی نشانی تھی۔ جنتان، دو باغ، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں جانب، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رزق، اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ زمین، ورب غفور، اور مغفرت کرنے والا رب، زرخیز زمین اور بخشنے والا رب۔ فاعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے نافرمانی کی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر بند کا سیلاب بھیجا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے بدل دیے ان کے لیے ان کے وہ دو باغات، دو دوسرے باغات سے، ذوات اکل خمتن، جو ایسے تھے کہ جن میں بدمزہ پھل، و اثل، اور جھاؤ کے درخت، و شیء من سدر قلیل، اور بیری کے کچھ تھوڑی سی قلیل، کچھ تھوڑی سی جھاڑیاں بھی اس میں تھیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان، ان بستیوں کے درمیان کے جن میں ہم نے برکتیں رکھیں، ہم نے قرن ظاہرہ، ایسی بستیاں آباد کی کہ جو سامنے راستے میں تھیں۔ وقدرنا فیہا السیر، اور ان کے اندر سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں۔ سیرو فیہا لیالیا و ایام آمنین، تو تم دن اور رات میں سفر کرو ان میں بغیر کسی خوف کے، امن کے ساتھ۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی اپنے رویے سے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب تو ہمارے سفروں میں دوری کر۔ فظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو بنا دیا افسانہ۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو بالکل منتشر کر دیا، تتر بتر کر ڈالا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب، میں آپ کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہاں سے What is the right status of kalma tayyibah, as I have heard that this kalma was originally only La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah was added later, and also that Prophet sallallahu alaihi wasallam used to take shahada on kalma shahada, that is usually taught as second kalma out of the 6 kalmas. دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں 6 کلمے ہیں، جن کو کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ جو جس کو یہ یاد نہیں ہے وہ ٹھیک سے مسلمان ہی نہیں ہے،
جب بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے دل میں کہتا ہوں یار مجھے تو یاد نہیں ہے. یہ ایکچولی کسی زمانے میں ہمارے ہاں بعض علماء نے اس غرض کے لیے یہ اسٹیٹمنٹس جمع کر لیں کہ ان میں دین کی بنیادی جو عقائد ہیں ان کو جمع کیا. تو ایک خلاصہ سمجھیں آپ کہ اگر آپ کو ان نٹ شیل یہ بتانا ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، کن باتوں کو ماننے کا تقاضا کرتا ہے، ایمانیات میں کیا چیزیں ہیں جن کو کہ ایمفسائز کرنا ضروری ہے، تو وہ قرآن سے احادیث سے ان کو جمع کر کے کلمے بنا لیے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن میں حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو ان کو یاد کرنا ہے، اور اگر کسی نے کوئی شخص نکاح کے موقع پہ نہیں سنا سکا تو پھر اس کا نکاح نہیں پڑھا جائے گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسمبلی میں سو یہ یقیناً یہ بات کی چیز ہے. اصل میں لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ بھی قرآن میں ہے، اور بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس قرآن مجید میں ہیں. تو جیسا کہ ہے نا کہ آپ کبھی کوئی کسی کو پڑھانے کے لیے، کسی کو اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرنے کے لیے کہ بھائی دین ان نٹ شیل یہ ہے، آپ کچھ جملے لیں گے اصل اوریجنل سورسز سے، ان کو آپ بیان کر دیں گے. تو ان کی نوعیت ایسی ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو یہ دوسرا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو جب کسی سے گواہی مانگی جائے گی تو یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو زیادہ موزوں ہوگی. اب وہ سٹیٹمنٹ ہمارے دوسرا کلمہ بن گیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرا کلمہ ہو یا تیسرا کلمہ ہو، ہر ایک کی جو ہماری اصل اوریجنل سورسز ہیں وہاں سے جو حیثیت بنتی ہے اسی کے مطابق ان کو پڑھنا چاہیے. مگر نہ ان کی دین میں کوئی، دین سے مراد یعنی وہ دین، وہ پیغام، وہ کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دیے مسلمانوں کو کہ وہ ان کو پڑھیں اور ان کو یاد کریں، تو وہ تو اصل میں قرآن ہے. قرآن محفوظ کر لیا گیا ہے، قرآن نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے مختلف مقامات کو پڑھنا ہے، بدل بدل کے پڑھنا ہے. قرآن مجید ہی کے نتیجے میں ہم کو اللہ کی طرف سے نصیحت ملتی ہے، یاد دہانی ملتی ہے، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، ہم اللہ کی طرف سے جو توقعات تقاضے ہیں ان کو جانتے ہیں، اور غیر معمولی چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب علماء کی جانب سے کسی زمانے میں کوئی چیز پیش کی جائے گی تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، لیکن ہم کو علماء کی بات کو سننا ہے، لیکن اصل میں تو دین کو جاننا ہے اور دین کو اختیار کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اصل میں تو قرآن ہے اور عبادات ہیں جو ہم نے اختیار کرنی ہے ویسے کہ جیسے کہ ہم کو ہمارے علماء بتاتے ہیں. اب جب آپ ایسا کریں گے تو، اور اصل قرآن حدیث سے ملنے والے دین کو سمجھنا چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کیا کریں گے کہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ بہت زیادہ سیریس ہوں گے اس معاملے میں کہ آپ پوری طرح سے نیت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نیت کے الفاظ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں. اب آپ کو میرے جیسے بیوقوف لوگ اگر یہ بتانے کی کوشش بھی کریں کہ اس نیت کے الفاظ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے دین ایسے ہی سیکھا ہے. یعنی وہ باقاعدہ اگر کوئی اردو میں جانتا ہے تو اردو میں بولے گا، کوئی پنجابی میں اس کو یاد ہے تو پنجابی میں بولے گا، کیونکہ وہ ایسے بتا دیا گیا ہے. تو یہ تو ابھی ریسنٹ بات ہے، کوئی چند صدیوں پہلے، 2-3 صدیوں پہلے پرانی بات ہوگی. کلمے ذرا اس سے پہلے کی بات ہے. تو ان کی بس حیثیت اتنی ہی ہے کہ یہ ایک خلاصہ سا تھا کہ جو تیار کیا تھا ہمارے بعض علماء نے. ان کی ظاہر نیت کبھی بھی یہ نہیں ہوگی کہ یہ دین میں جو اصل پریزنٹیشن دین کی ہے اس کی جگہ لے لے. یعنی بھائی لوگ آپس میں پوچھیں کہ تم کو کیا سورہ ملک یاد ہے،
سورہ کہف یاد کی ہے، کوئی یہ باتیں ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ والضحیٰ علم نشرہ یاد ہے، تو کیا کیا یاد کیا ہے بھائی، یہ نماز میں ہم نے پڑھنی ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جو دین کی اصل ایمفسس ہے وہ بدل جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کلموں کو پڑھنے میں اور ان کو یاد کرنے میں یہ تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کبھی بھی ایمفسائز کیا ہی نہیں گیا کہ ان کو سمجھ کے پڑھیں. تو میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ کے بھی پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل حیثیت تو اس کلام کی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کو ایک ترتیب دی، اس کو اپنی نمازوں میں شامل کیا، تو سارا زور اسی پہ ہونا چاہیے. اچھا جناب، یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اگر سوالات نہیں ہیں. جی جی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں دیکھتا رہوں تو وہ مل جائے. نہیں تو پھر مجھے چھوٹ مل سکتی ہے. جی حضرت سلمان کا جو دور ظاہر ہو رہا ہے، مطلب کہ وہ ایک قسم کا بادشاہ کا دور تھا. ہم دیکھیں موسٹلی جو باقی سارے پیغمبر ہیں، he was a prophet king. اور مطلب اس میں تھوڑی سی جیسے ابھی آج سنا ہم نے کہ جی وہ یہ مجسمے بھی بنا رہے ہیں، بڑی بلڈنگ بھی بنا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا کانفلکٹ نہیں کرتا جو قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ وہ بیان روی ہونی چاہیے، ایکسٹراویگنس نہیں ہونی چاہیے. اور جتنے باقی نبی آئے ان کی ساروں کی سمپل لائف، تو اتنی مطلب اس کی کیا ریزننگ کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ان کو اس پوزیشن میں کیوں رکھا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی اپنے اس بیان میں بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر اللہ کی وحی کی روشنی میں ہدایت پاتے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کسی بھی دینی رویے کو، میں کوئی ایک آدھ کوئی واقعے کی بات نہیں کر رہا، رویے کو دنیا میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ دین سے نعوذ باللہ انحراف تھا. چنانچہ ہم کو جب یہ بظاہر ایک دوسرے سے مختلف یا کہیے متضاد رویے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ان کو جوڑ کر ان میں جس کو کہتے ہیں نا تطبیق، ریکنسیلیشن تلاش کرنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے. اور وہ تطبیق میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب آپ کے ہاں فراوانی ہو، آپ کے پاس بہت وسائل ہوں، تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس زندگی میں بھی دنیا کی زینتیں اصل میں اللہ کی نعمتیں ہیں بندوں کے لیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا شکر ادا کریں. سلیمان علیہ السلام نے جو بھی کام کیا اس میں کوئی کام غلط نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ تو اللہ تعالیٰ پھر اتنی شان سے اس کو بیان نہ کرتے. مطلب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کنفیوز کرنا مقصود ہے. جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو سمجھتے ہیں ان خبروں سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر دی جاتی ہیں. جو خبریں ٹھیک ہیں لیکن وہ آئسولیٹڈ پیسز آف انفارمیشن ہیں، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا آئیڈیل ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان خبروں کو بھی اگر ملائیں حدیث میں آئی ہوئی تمام باتوں کو، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میرے لیے ان حالات میں یہ مناسب نہیں. جبکہ اس چبوترے میں اصحاب الصفہ صبح و شام کی وقت کی روٹیوں کے معاملے میں بھی مجبور ہیں اور ان کو حاصل نہیں ہو رہی. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فراوانی ہوتی، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت عثمان کے زمانے میں فراوانی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی برائی نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ اس کو ایک حد میں رہتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں. تو اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ قرآن نے وہ دوسرا پہلو بھی واضح کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ درویشی یا فراوانی میں ایک بہتر معیار زندگی، ان میں سے
کوئی چیز بھی نہ آئیڈیل ہے نہ کمتر ہے، اس کا تعلق آپ کے حالات سے. تو ایک دور کے حالات تھے جس میں سلیمان علیہ السلام نے یہ رویہ اختیار کیا. یہ بالکل ممکن ہے کہ، اور یہ معلوم ہوتا ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ دوسرے جو ارد گرد کے فرما روا بادشاہ تھے، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنا تھا، اور ان کے مقابلے میں ان کے ہاں جو محلات بنے، جو تعمیرات ہوئیں، جو آرٹ کے کلچر کے جو نمونے تھے، وہ سب ظاہر ہے کہ ایک اچھے مقصد کے لیے، دھاگ بٹھانے کے لیے ضروری تھے. اس میں کہیں بھی ان کے اندر کسی قسم کی نہ ناشکری پیدا ہوئی، نہ نعوذ باللہ تکبر پیدا ہوا. جتنا زیادہ ان کے ہاں اس معاملے میں ترقی ہوئی، اتنا ہی انہوں نے غریبوں کو نوازنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی بندوبست کیا، اور اتنا ہی ان کی شکر گزاری میں بھی اضافہ ہوا. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں، اس کے مطابق آپ کو کرنا ہے. جناب آپ نے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اسباب کی حدود کے اندر ہوتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو سمندر کو پھاڑنے کا وہ جو معجزہ تھا، اس میں عروہ کی ہوا کے کیا اسباب تھے؟ دیکھیں، وہ جو ہوا کے تیز چلنا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ لاٹھی سے، عصا سے بھی اژدہا کا نکلنا ہے، یہ سبب بن گیا نا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹھے بٹھائے کچھ ہوتا ہے. کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، جیسے لٹھیا ہے، اس کو آپ نے زمین پہ مارا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. اسی طرح سے وہاں سمندر پہ مارا، دریا پہ، تو وہ ہوائیں چلی. اب چلانے والا اللہ ہے. یعنی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں وہ یہ کرتا ہے کہ انسان اگر تو ماننا چاہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، تو وہ اس کو نظر آتا ہے. لیکن اگر وہ مثال کے طور پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا چاہے کہ دیکھو کیا کمال کی ٹیکنالوجی ہے کہ جو ہم نے حاصل کی ہے ہماری محنت سے، ہماری قابلیت سے، جیسے کہ قارون کی سٹیٹمنٹ قرآن مجید میں نقل ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے اپنے علم سے ملا ہے، یہ تو میں نے خود اس کا فیصلہ کیا ہے. جہاں کہیں بھی ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سختی سے انکار کیا کہ نہیں، یہ اس صحرا میں کوئی لہلہاتا باغ نہیں ہم اگا کے دکھائیں گے، ایسا نہیں ہم کریں گے. یعنی یہ آپ کا امتحان ہے. اس امتحان میں آپ نے جو آپ کو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، جو نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ان پر غور کریں. ان کے دوران، ان کے بیانات کے اثنا میں ایسے غیر معمولی واقعات ہوں گے، ہوتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سی برکت کے معاملات، واقعات ہیں کہ جو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں کسی کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو یہ تم نے فرمائش کی تھی، ہم نے پوری کر دی. بس ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو وہ فرعون نے جو حرکتیں کی، وہ اللہ کی طرف سے پکڑے جاتے. طوفان، خون، مینڈک، وہ جوؤں کے عذاب میں، ہر موقع پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا اور یہ کہتا کہ تم اپنے رب سے اس بنیاد پر کہ جو انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے دعا کرو کہ یہ ہٹ جائے، تو میں پھر تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دوں گا اور وہ کروں گا جو تم کہتے ہو. ہر موقع پر وہ دعا کرتے اور وہ دعا قبول ہو جاتی اور وہ مصیبت ٹل جاتی. تو یہ ایسے ہوتا. اب ظاہر ہے وہ کیا کہتا کہ یہ تو اصل میں ختم ہونا ہی تھا، ایک خاص موقع کے بعد طوفان ختم ہی ہو جاتا ہے نا، تو اس کا کیا تعلق تمہاری دعا سے. تو اصل میں کچھ دنیا کی زندگی کا امتحان ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناشکری کرنا چاہے، غرور کرنا چاہے، بے وقوفی کرنا چاہے، تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایکنالج کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب، دلائل بالکل واضح ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں
اس دنیا میں، اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اس کی نعمتوں کو پاتے ہوئے، اس کے اسباب وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر معمولی واقعات ہمارے ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، سب کو رزق ملتی ہے، اس کے بعد ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. آئے دن صبح و شام ہم اللہ کی مہربانیوں کا تجربہ کرتے ہیں. لیکن ایسے کتنے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہے، یعنی وہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ معاملات کرتا ہے سارے غیر معمولی معاملات، لیکن اسباب وسائل کے پردے میں. تو آدمی دھوکہ دیکھنا چاہے تو اپنے آپ کو دے دے، اور جو سمجھنا چاہے اس کے لیے بڑی نشانی ہے. آپ نے فرمایا سر. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کہتے ہیں لاٹھی پہ کھڑے تھے اور ایک عرصے تک کھڑے رہے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ کہیں جا رہے ہیں. یعنی ایک عرصہ تھا جس میں دیمک نے اس کا عصا کھایا تو پھر وہ گرے. میں نے اس پر ایک تبصرہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی چلنے دو جب تک یہ چلتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کو اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی ارینجمنٹ ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم نہ ہوا. ظاہر ہے کہ 8-10 گھنٹے کے بعد تو آدمی کو ضرورتیں لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو لیکن اس معاملے میں معلوم ہوتا ہے کہ جنات ہم سے کہیں زیادہ بیوقوف ہیں. انہیں یہ چیز نظر ہی نہیں آئی اور وہ اپنا کام کرتے رہے. یا ہو سکتا ہے کہ ان کی شفٹیں لگی ہوں تو ایک شفٹ میں ہو جائے گا، دوسرے لوگ آ جائیں تو وہ یہ بھی ہوتا ہوگا. ہاں، یہ بھی صحیح بات ہے. اور جب دوسری شفٹ میں وہ والے آتے ہو تو کہتے ہو یار یہ تو بالکل موجود ہیں، فریش ہیں اور گھور رہے ہیں. داؤد علیہ السلام نے کہا تھا تو اس گانے گا سکتے ہیں اچھے طرح کے ترنم سے. بے پناہ خوبصورت آواز تھی ان کی، اور وہ اللہ کے حمد کے ترانے پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ جن کو آپ گانے کہہ رہے ہیں ان میں جو چیز اوائڈ کی جائے گی وہ غیر اخلاقی چیزیں ہیں، جو عقیدے کے خلاف چیزیں ہیں، جن میں بہت سے فحش الفاظ والے اور بہت سے قوالی والے معاملات ختم ہو گئے. باقی کسی کے نزدیک جو بچا وہ زیادہ بچا ہے، تھوڑا بچا ہے. جی جو موجودہ انجیل میں جو سالمس جو ہیں جو بھی ہر چرچ میں ڈسائڈ کرتے ہیں، کیا اس کے لمٹ سے باہر بھی کوئی چیز اس میں گائی جا سکتی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو بات پھیلا دی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ دائرہ کیوں پھیلا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ اللہ کی انہوں نے تعریف کی اور اس کو انہوں نے پڑھا خوش الحانی سے، تو معلوم یہ ہوا کہ خوش الحانی سے پڑھنا اللہ کی تعریف کے لیے تو ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، اس کو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو قرآن کے الفاظ میں یہ آواز کی زینت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ میں نے زینتوں کو حرام کیا ہے. ان کو یہ بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش کو، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن میں، اور وہی 5 چیزیں. تو اس میں شرک بھی نہیں ہوگا، اس میں فحش بھی نہیں ہوگا، اس میں زیادتی بھی نہیں ہوگی، اس میں اللہ کے نے جو نہیں کہا اس کے اوپر کوئی تہمت بھی نہیں ہوگی. اب ظاہر ہے کہ اس میں میرے آپ کے کسی تیسرے فرد کے ٹیسٹ میں اور انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے. ہم کیا کہیں گے ایک دوسرے کو کہ دیکھو یہ اللہ نے کہا ہے ان حدود میں رہنا ہے، وہ کہے گا یہ میں نہیں حدود میں ہوں، آپ کہیں گے یار میرے خیال میں نہیں ہوں. بات یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یعنی اس حد تک تو توجہ دلانی چاہیے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں یار یہ پروبیبلی یو آر کراسنگ لمٹس، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں سر. تو بعض چیزیں تو بڑی آبویس ہیں کہ وہ بالکل لمٹ سے باہر ہیں، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کو توجہ دلانی چاہیے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رعایت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن آپ اس کو روک دیں. تو اب سچی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ ہوگا نا افراط و تفریط،
تو گڑبڑ ہوگی. یعنی نہ ہمیں آزادی میں حد سے بڑھنا چاہیے، وہ بھی تباہی ہے، اور نہ ہمیں تنگی سختی میں بڑھنا چاہیے، اس کے نتیجے میں بھی اصل میں ہم لوگوں کو کھو دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو دین کے قریب آ سکتے ہیں، دین کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بھی ایک اچھا وقت گزاریں، جو ان کے خیال میں ایک تفریح کا طریقہ ہے. ہم ان کو بتائیں کہ جی آپ یہ حدود ہیں، بس اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ تو کانسیپٹ ہے کہ جو دف ہے میوزیکل ٹول، مطلب یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور کوئی اور انسٹرومنٹ ہیں وہ اسلامک ہو جاتا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دف میں کون سی روحانیت ہے؟ یہ بھی اصل میں ایک واقعہ بیان ہوا نا، ایک خاص، یعنی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے ابھی بات ہوئی، آپ ہی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہمیں اس سے بالکل مختلف رنگ نظر آتا ہے. تو میں نے گزارش کی کہ اصل میں اس کو اس کی روشنی میں دیکھیں، نہ کہ اس کو اس کی روشنی میں اللہ معاف کرے مشکوک بنا دیں. یار ٹھیک ہے اس کی اب تلاوت کرتے ہیں، اصل میں دین وہاں بیان ہوا ہے. تو وہ بھی جو دف ہے یا کچھ اور ہے، اس کو بھی یہاں سے دیکھیں کہ اچھی آواز خدا کی نعمت ہے، اس میں کچھ اضافہ یہ زینت ہے. اس میں جس چیز کو ہم نے روکنا ہے وہ اصل میں وہ حدود ہیں اخلاقی کہ جن سے آگے نہیں نکلنا. وہ حدود کیا ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے انہوں نے طے کر دی. وہ جب فرماتے تھے کہ روک دو، رک جاتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر موجود ہیں تو آپ اس کو طے کر لیں گے، لیکن اگر آپ موجود نہیں ہیں تو پھر ہم جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق کریں گے، اور ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. God punished the thankless people as narrated in these ayat. But in our life we fail to differentiate between punishment from God and adverse results due to wrong calculation or bad judgment. So how can we identify the reason why we fail to achieve the desired results of our actions? دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قوم کا معاملہ، وہ قوم ہے نہ کہ فرد. فرد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اچھے حالات، تنگی کے حالات، دونوں ہی آزمائش ہے. اس وجہ سے یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو پوری تدبیر کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور دیانتداری سے کام کرتا ہے، لیکن آزمائش کی غرض سے اس پر تنگی آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اپنی ناشکری، اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی ریمائنڈر آئے، یاد دہانی ہو، جھنجھوڑنے کے پہلو سے، آنکھ کھولنے کے پہلو سے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک فرد کو اس کی نالائقیوں، اس کی بدتمیزیوں، اس کے تکبر کے رویوں کے بعد مزید ڈھیل ملے. تو یہ فرد کے معاملے میں بہت سے امکانات ہیں. اب رہا آپ کا سوال، آپ کو کسی موقع پر کوئی نقصان ہوا، کوئی سیٹ بیک ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، یقیناً آپ یہ دیکھیں پہلے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے تدبیر میں کوئی کوتاہی کی، کوئی پلاننگ میں، کوئی جو ایک بنتا تھا ایک کام کرنے کا طریقہ پورے سیکوینس میں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. یہ ضرور دیکھنا چاہیے. سیکنڈلی یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہیں رویے میں خرابی تو نہیں آئی تھی، کہیں ناشکری تو نہیں ہوئی تھی، کہیں تکبر تو نہیں آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں. بس اتنا ہی کرنا ہے آپ کو. اپنے آپ کو کسی نقصان سے دوچار ہونے کے نتیجے میں ملامت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی تھی، ٹھیک ہے معافی مانگنی چاہیے. نہ بھی کچھ بات سمجھ میں آئے تب بھی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے. اللہ تعالیٰ
حالات بدلتے رہتے ہیں تاکہ کبھی ہمیں صبر کا موقع ملے، کبھی ہمیں شکر کا موقع ملے، کبھی اس کے آگے گڑگڑانے کا موقع ملے، کبھی اس کی تعریف کرنے کا، اس کے گن گانے کا موقع ملے۔ یہ سب ہمارے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے حالات میں رسپونڈ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ مگر یہ بات کہ کوئی نقصان کی صورت اس لیے ہوئی کہ لازماً آپ نے کوئی غلطی کی تھی، یعنی اخلاقی یا دینی، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم بندے ایوب علیہ السلام کو بغیر کسی ان کی غلطی کے ایک طویل عرصے ایک شدید آزمائش میں مبتلا کیا، اور محض اس لیے کیا تاکہ دنیا والے ان کو دیکھ کر یہ جانیں کہ ایک اللہ کا بندہ جو بہت اچھے حالات میں تھا اور شکر گزاری کا اس نے رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے انتہائی مشکل حالات میں ڈالا، سب اس سے بچھڑ گئے، ساری نعمتیں چھن گئیں، تو اس کے باوجود بھی وہ صابر شاکر رہا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی، تو اس میں وہ جو ایک جھاڑو میں وہ کہتے ہیں 100 چیزیں ڈال کے یہ مارو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی موقع پر انہوں نے کوئی ایسی قسم کھا لی تھی کہ جس کو کہ وہ پورا نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پورا کرنا ہی مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کے اندر اس چیز کا گلٹ تھا کہ میں ایک کام کر چکا ہوں، اور جب تک کہ وہ ایک اس کے کفارے کے پروسیس سے نہ گزرتے، ان کے اوپر سے وہ بوجھ نہ ہٹتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس بات کو آسان کر دیا کہ تم اس پروسیس کو اختیار کر لو اور اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالو۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، اس سے اگر کوئی ہلکی سی بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اس پر بھی بہت ڈرتا ہے، اور پھر وہ بعض اوقات فیلنگ آف گلٹ ایک پرابلم پیدا کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکالا۔ یہ جو ایک مہینے ہوا ایسے چلتی تھی اور ایک مہینے ہوا ایسے چلتی تھی، وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے کیا، تو وہ کوئی منزل جہازوں کے ایک مہینے کے ڈسٹینس پہ، یعنی اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ جو یہاں سے جہاز چلتے تھے وہ مہینے میں پہنچتے تھے، اور پھر وہاں سے پھر وہ خشک ہوا کا بدل جاتا تھا، اور پھر ایک مہینے میں۔ جی، میں نے اصل میں یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ پوری بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ہوا کا ایک مہینے آنا اور اس کا ایک مہینے جانا، یہ در حقیقت جہاز کا ایک مہینے آنا اور ایک مہینے جانا ہے، یعنی عامل بول کر، ہوا بول کر معمول یعنی جہاز مراد لیا ہے۔ ہواؤں کو ان کے شدت اور ان کے ڈائریکشنز کو ان کے ہاں کنٹرول کرنے کا، اپنے جہاز کو چلانے کے لیے ایفیکٹو سازگار کرنے کا ایک ایسا طریقہ ان کے ہاں پیدا ہو گیا تھا بادبانوں کے ذریعے سے کہ اب ان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ جہاز ان ہواؤں کے چلنے کے نتیجے میں ایک مہینے کا سفر کرتے، جانے کا اور مہینے کا آنے کا۔ یعنی اس کے لیے اگر اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ مانیں کہ ایک پورا مہینہ ہوا ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے ڈسکرپشن میں اللہ تعالیٰ نے جو انداز بیان اختیار کیا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان تمام ٹیکنیکل ڈیٹیلز سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کی مہربانی کا بیان ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ بندہ جب شکر گزاری کرتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی عنایت ہے، باقی تفصیلات تو تفصیلات ہیں، غیر ضروری ہیں۔ اصل میں کیا ہوا ہے، یہ لوہا تھا،
اس کو میرے رب نے میرے لیے نرم کر دیا ہے. باقی تو ساری ڈیٹیلز ہیں. اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ڈیٹیلز بڑی بورنگ ہوتی ہیں. ڈیٹیلز کے اندر جا کے, ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر جا کے آپ شکر گزاری کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد تو آپ اسباب کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو بیان نہ کریں. ظاہر ہے جب ان کا ذکر آئے گا تو وہ آپ ان کو دیکھیں گے, اس میں جو کہیں غلطی ہے, کوئی پرابلم ہے, اس کی اصلاح بھی کریں گے. مگر دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ جو کچھ بھی ہے, مثال کے طور پر گرمی آ رہی ہے تو آپ کہیں کہ یہ اللہ نے مجھے ہوا فراہم کی, اللہ کی طرف سے مجھے اس گرمی میں اچھا ٹیمپریچر ملا ہے, ٹھنڈ ملی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اے سی کی وجہ سے نہیں ہوا, یا جو بھی اس میں الیکٹریسٹی ہے اور باقی ٹیکنالوجی ہے اس کا کوئی انکار ہے. لیکن بڑی بورنگ بات ہوگی کہ سارا وقت بیٹھ کے آپ یہی کریں باتیں, تو اس کے بعد تو خدا تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ پھر اس کی کیفیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگی. چلیں جی, آج کا ٹائم پورا ہوا. چھوٹا سا سوال. جی پلیز پلیز پلیز. میں تو بڑا ہو رہا ہوں کہ میں 3 ہفتے تقریباً نہیں آیا. ہم نے چھٹے سپارے کے فوراً آپ کی غیر موجودگی سے ہم نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اصل میں یہ نہیں وہ میں آپ ہاں وہ میرا خیال ہے وہ یوں ہے کہ 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو بس میں نے منوانے کے لیے کیا تھا. ایک فیکٹر یہ ہے کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو ہم فیس بک پر بھی کرتے ہیں, لائیو ہے, تو بعض لوگ وہاں بھی شامل ہو رہے ہیں. شروع میں جب میں نے کام شروع کیا تو یہاں سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے تھے, اور ایک اور کلاس میں لیتا ہوں مسلم ٹاؤن میں, وہاں بھی سورہ مائدہ ہی پڑھ رہے تھے, اور تقریباً ایک ہی ہفتے میں 2 مرتبہ آگے پیچھے ہم پڑھتے. تو مجھے کئی لوگوں نے پوچھا جی آپ پڑھ کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ, آپ وہی دوبارہ پڑھا رہے ہیں. تو پھر مجھے ان کو سمجھانا پڑا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ الگ کلاس ہے, وہ الگ کلاس ہے, یہ تو آپ اب فیس بک میں شامل ہوئے ہیں. چنانچہ اٹ میڈ مور سینس کہ ہم مختلف کلاسز میں مختلف حصوں کو پڑھیں. مگر ایک اس کی دوسری جو توجیہ اور ایکسپلینیشن ہے وہ بالکل ایک پرسنل لیول کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کلاسز میں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں تو اور لوگ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ سب کی مہربانی ہے, اور میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور میرے لیے قرآن مجید پڑھنا ممکن ہو جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ میں اپنے ذاتی پڑھنے کے لیے کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور پھر آپ آ جاتے ہیں تو میں ان کو بیان کر دیتا ہوں. تو اب اس میں میرے لیے آپ یوں سمجھیے کہ ایک بڑی غیر معمولی ایک اپرچونٹی ہے کہ میں ہفتے میں 3 جگہ قرآن پڑھا رہا ہوں. ایک مقام میں ایک جگہ سے پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیں میں نے اعلان کیا ہے ابھی کہ تھرسڈے کو ہم کل کرتے ہیں, لیکن اب فرائیڈے کو ہوگا, اور میں بھی سے ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم نے وہاں سورہ یوسف پڑھنی ہے. تو وہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. یہ یہاں ہے. وہ میں نے سورہ انعام شروع کی ہوئی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک چوتھا ایک وینیو ہے جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. اٹس ناٹ ریگولر ویکلی, وہ مہینے میں 1-2 مرتبہ ہو جاتا ہے. وہاں ہم انشاءاللہ قرآن مجید ختم کرنے والے ہیں, اور یہ میں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہاں میں نے مشورہ نہیں کرنا. وہاں پہلے بھی میں نے مشورہ نہیں کیا تھا. وہاں قرآن کو ختم کر کے میں سورہ قاف سے 50th سورہ سے شروع کروں گا. سو وہ میں اس طرح سے مختلف جگہوں پر مختلف پڑھا رہا ہوں. اور یہ میں نے آپ تشریف نہیں لائے تھے, میں نے سورہ سبا کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کے نظم پر ایک گفتگو کی تھی, جس میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو 7 گروپس ہیں قرآن کی صورتوں کے, اس میں آپ جہاں سے بھی شروع کریں اصل میں آپ کو لگ بھگ قرآن کا وہ مکمل پیغام مل جاتا ہے کہ جو پورے قرآن میں بیان ہوا ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ کا سوال, اور اگر اس سوال سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کا اعتراض دونوں بجا ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب شروع ہو چکا ہے کام. آپ نے ایک ہمیں میسج بھیجا تھا کہ کس کو میں اپنے پروگرام بھیجتا رہا ہوں, جس قسم کا تھا وہ ہمیں اگر وہ دن بھی معلوم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں. سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کے سامنے اب یہاں تو خیر پرابلی ایسا نہیں ہے, وہ میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی, اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ وہ ٹیکنیکل کوئی پرابلمز ہوں گی, لیکن اپنی بھی کوئی غلطی ہوگی. میں نے یہ پیغام بھیجا اپنے تمام
واٹس ایپ میں جتنے براڈ کاسٹ گروپس کے لوگ ہیں ان سب کو، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے جواب دیا۔ ہوا یہ کہ جواب جب انہوں نے دیا تو میرا موبائل فون خراب ہو گیا، اس کے بعد آئی لاسٹ آل میسیجز، اور اب میں سوچتا ہوں کہ یار اب میں ان کو کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف یہ ہوا کہ چند رہ گئے تھے، وہ میں نے کہیں نوٹ کیے، مگر وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سو وہ جو میرے پاس آئے تھے بہت سے، غالباً 250-300 لوگوں کے میسیجز تھے، وہ میں نے کہا تھا میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا۔ وہ جب میں نے یہ ارادہ کیا تو میرا موبائل فون خراب ہو گیا اور مجھے اس کو پھر ریپلیس کرنا پڑا، تو وہ اب میں آئی لاسٹ اٹ۔ سو آپ کو میں بھیج دوں گا، اور اسی طرح سے بعض لوگ ابھی بھی مجھے کہتے ہیں اکا دکا، تو میں ان کو بھیجنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن باقیوں کو میں اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ سب کو کہوں کہ دیکھیں وہ آپ مجھے میسج بھیجیں، اس لیے کہ وہ جن کو چاہیے تو وہ آپ کو ایک SMS کر سکتے ہیں۔ جی وہ تو کر ہی سکتے بھیج ہیں، سکتے ہیں تو آپ ان کو جی وہ میں بھیج دوں گا، وہ آپ کو میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ چلیں، Thank you very much. اقول قولی ھذا